You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہم اور آپ دنیا میں جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہماری زبان ضرور محسوس کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے زبان میں ایسی قوت ذائقہ رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ پھر ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے، جس کو جس کا ذائقہ پسند آ جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس انسان کو کھانے کی چیزوں میں سے جس کا ذائقہ پسند آ گیا وہ اسی کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ اس کو پانے کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ جو کچھ انسان پیتا ہے، پینے والی چیزوں میں سے اس کو جس مشروب کا ذائقہ لگ گیا وہ اس کو پانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ اپنی مرغوب غذا اور اس کے ذائقے کو پانے کے لیے ہر طرح کا مجاہدہ برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو کسی کی بریانی پسند آ گئی، اسے پانے کے لیے وہ گھنٹوں لائن میں لگا رہنا اپنے لیے گوارا کرے گا، لیکن بریانی وہ اسی کی کھائے گا۔ کسی کو کسی کے یہاں کی نہاری پسند آ گئی تو چاہے فجر کی نماز سے پہلے جا کر وہاں لائن لگانی پڑے، وہاں جا کے وہ لائن میں کھڑا ہوگا اور اس کو حاصل کرے گا۔ کھانے اور پینے کی چیزوں میں جو ہمیں اور آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کیا ایمان کا بھی کوئی ذائقہ ہے؟ کیا ایمان میں بھی کوئی حلاوت ہے؟ کیا ایمان کی بھی کوئی چاشنی ہے؟ ہم دنیا کی چیزوں کے ذائقے کو پانے کے لیے بڑے مجاہدے کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جس شخص کو ایمان کی حلاوت مل گئی اور ایمان کی چاشنی مل گئی اور ایمان کی مٹھاس اسے حاصل ہو گئی، وہ ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا اور اس کے لیے ہر طرح کا مجاہدہ برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہ تیار پائے گا۔ صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث، راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات پیدا ہو جائیں اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، اور جب ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی اور ایمان کی چاشنی مل جائے گی اور ایمان کا ذائقہ مل جائے گا تو پھر وہ ایمان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات پڑھیے۔ 13 سالہ پیغمبرانہ زندگی کے ابتدائی وہ 3 سال جو خفیہ دعوت کا دور کہلاتا ہے، اس میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دشمنان اسلام کی جانب سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو
اپنی جسمانی صعوبت نہیں جھیلنی پڑی، وہ 3 سالہ خفیہ دعوت کا دور نہایت خاموشی کے ساتھ میں گزر جاتا ہے، اور ایمان کے جانثار اس دور میں تیار ہو جاتے ہیں۔ شدہ وہ وقت آیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ملا، میرے محبوب اب آپ وہ پیغام لوگوں کے سامنے علل اعلان پیش کریں جسے 3 سال تک آپ نہایت رازدارانہ انداز میں اور نہایت خفیہ انداز میں اپنے متعلقین اور اپنے قرابت داروں تک پہنچاتے رہے۔ اللہ کا یہ حکم پا کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لائے۔ احادیث میں وہ واقعات معتبر حوالوں سے موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے علل اعلان اللہ کا وہ آخری دین لوگوں کے سامنے جیسے ہی پیش کیا، اپنوں سے غیروں سے ایک بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر پھر وہ ظلم اور تشدد اور جبر اور استبداد کی وہ داستان دہرائی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں ایمان کا ذائقہ مل چکا تھا، انہیں صحبت مصطفیٰ میں رہنے کے طفیل ایمان کی حلاوت مل چکی تھی۔ اب وہ اسلام کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت بلال حبشی کے واقعات پڑھ لینا، رات میں لوہے کی سلاخوں سے آپ کو مارا جاتا، بدن پھٹ جاتا، زخمی ہو جاتا بدن، اور پھر دوپہر میں سلگتے ہوئے سنگریزوں پر بلال حبشی کو اسی زخمی بدن کے ساتھ ڈال دیا جاتا، آپ کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، اور مطالبہ یہ تھا کہ ایک اکیلے معبود کو چھوڑ کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر ہمارے معبودوں کی عبادت میں لگ جاؤ، اپنے رسول کا ساتھ چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دو۔ اگر بلال حبشی کو ایمان کی حلاوت نہ ملی ہوتی، اگر بلال حبشی کو ایمان کا ذائقہ نصیب نہ ہوا ہوتا تو ایک جھٹکے میں وہ ایمان سے کفر کی طرف چلے جاتے، مگر وہ ایمان کی حلاوت ہے، وہ ایمان کا ذائقہ ہے کہ ان تمام تر مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے بلال حبشی کی زبان پہ جاری ہے احد احد احد، اللہ ہے تو بس وہ اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے پیغام دے دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان امت تک پہنچا دیا، 3 صفات جس کے اندر پیدا ہو جائیں اسے ایمان کی حلاوت مل جائے گی، اسے ایمان کا ذائقہ مل جائے گا، ان 3 صفات کے نتیجے میں اس کو ایمان کی چاشنی مل جائے گی، اور جس کو ایمان کی حلاوت مل گئی وہ ایمان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے بالمقابل سب سے زیادہ محبوب بن جائیں ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ اگر ایمان کا ذائقہ حاصل کرنا ہے، اگر ایمان کی حلاوت اور اس کی چاشنی پانی ہے، تو اس کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بالمقابل کائنات کی ساری محبتیں پھیکی پھیکی نظر آنے لگیں۔ جب اس طرح اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کسی کے دل میں گھر کر جائے گی، اسے اللہ اور رسول علیہ السلام کی اس محبت کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت مل جائے گی اور ایمان کی چاشنی مل جائے گی۔ میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھوں،
آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنا باپ زیادہ عزیز ہے یا اللہ اور اس کے رسول زیادہ عزیز ہیں؟ ہمیں ہماری اولاد زیادہ پیاری ہے یا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے ہمیں زیادہ پیار ہے؟ اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ اگر دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے، اگر دل کو تسلیم ہو جائے کہ ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کائنات کے بالمقابل، ہر چیز کے بالمقابل زیادہ محبوب ہیں، یہ پہلی صفت گویا اپنے اندر پیدا ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسری صفت یہ بتائی، کسی سے بھی محبت ہو منع نہیں ہے۔ جہاں سماج میں آپ رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، تو لوگوں سے محبت رہ کے ہی اور لوگوں سے محبت کے ساتھ ہی تو زندگی گزارنی ہے۔ کیا اسلام کی حسین تعلیم ہے؟ ذرا اسلام کی اس خوبی کو توجہ سے سنیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور سے محبت منع نہیں ہے، محبتیں کرو، مگر اس نے شرط لگا دی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شرط یہ لگا دی جس سے بھی محبت کرنا صرف اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ بنیاد اللہ کی محبت، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو ان سے محبت، پھر فرمایا کہ جس انسان سے تمہیں محبت ہو وہ محبت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے واسطے۔ کسی سے بھی محبت کرو، اللہ کے واسطے محبت کرو، ایمان کا ذائقہ مل جائے گا، ایمان کی چاشنی نصیب ہو جائے گی اور ایمان کی حلاوت حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی انسان کسی انسان سے دنیا کے مفاد کے لیے محبت کرتا ہے، انسان منصوبہ سازی کرتا ہے، فلاں سے تعلق قائم کرو تاکہ میرا فلاں ذاتی مسئلہ حل ہو جائے، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا محبت کا اظہار، ہدیے تحائف، آگے پیچھے اٹھنا بیٹھنا، اور جیسے ہی اپنا وہ ذاتی مسئلہ حل ہوا، نہ سلام نہ کلام نہ ہدیے نہ تحائف، ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہیں۔ پھر اس بنیاد پر ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں ایک دوسرے سے بھرپور محبت رکھیں، لیکن وہ محبت اللہ کے واسطے ہو، وہ محبت اللہ کے لیے ہو۔ یہ محبت ہمارے قلوب میں ایمان کی حلاوت پیدا کر دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہیں جس سے محبت ہو اللہ کے واسطے تو اس محبت کو اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا کر مت رکھنا۔ کسی سے محبت ہو جائے اللہ کے واسطے تو اس محبت کو اپنے دل کے نہا خانوں میں پوشیدہ نہ رکھنا، اس سے ملاقات کر کے بتا دو کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام سے انہوں نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں صاحب جو جا رہے ہیں میں ان سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم ان سے اللہ کے واسطے محبت کرتے ہو، کیا تم نے کبھی ان کو بتایا کہ تم ان سے اللہ کے واسطے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت تو ہے مجھے ان سے اللہ کے واسطے، لیکن آج تک میں نے انہیں اپنی اس محبت کا ان کے سامنے اظہار نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور انہیں بتا کر آؤ کہ میں تم سے صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ وہ صحابی گئے، ان سے ملاقات کی جا کر اور ان سے کہا انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا احبک الذی احببتنی لہ، جس اللہ کی وجہ سے اور جس اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری دعا ہے تمہارے لیے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ آئیے ہم اور آپ اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں نبی کی سنت کو زندہ کریں، لوگوں سے محبت رکھیں صرف اللہ کے واسطے،
اور یہ محبت جب اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے ہو جائے تو اس کو اپنے دل کے نیاں خانوں میں چھپا کر نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس صاحب ایمان کو بتا دینا ہے کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ جب ایک ایمان والے بھائی کو اللہ کے دین کے کام کرنے میں افراد کی ضرورت ہوگی تو وہ اپنے ذاتی تعلق والوں کو نہیں، اللہ کے واسطے محبت کرنے والوں کو بلائے گا اور یہ کہے گا اللہ اور رسول کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کا کام کرنے کے لیے میں تمہیں اس لیے بلا رہا ہوں کہ جس کا غلام میں ہوں اس کے بندے تم بھی ہو۔ میں نے جس اللہ کو اپنا معبود مانا ہے اسی اللہ کو تم نے اپنا معبود مانا ہے، اور اسی اللہ کی وجہ سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تم بھی مجھ سے اسی اللہ کے واسطے محبت کرتے ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اور آپ کسی سے اللہ کے واسطے محبت کرنے والے ہوں گے۔ کریں گے کوشش؟ دو صفات ہو گئی، ان دو صفات کی بنیاد پہ ایمان کی حلاوت ملے گی، ان دو صفات کی بنیاد پہ ایمان کی چاشنی مل جائے گی۔ تیسری بڑی اہم صفت نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی، ایمان سے توجہ سے سنیے گا، یہ آج کے دور کی نئی بیماری مسلمانوں میں اور اہل ایمان میں پیدا ہو گئی، اس کا علاج اب سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں اور آپ کو بتا کے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان سے کفر میں لوٹنا، ایمان سے کفر کی جانب واپسی کرنا اسے اتنا ناپسند ہو جائے، اتنا ناپسند ہو جائے جتنا کہ وہ خود کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں آگ کے شعلے دہکائے جائیں اور کسی سے کہا جائے کہ تم کو اٹھا کے میں آگ میں ڈال دوں گا، راضی ہو اس کے لیے؟ ہم میں سے کون اس کو پسند کرے گا؟ آگ میں ڈالے جانے کو ہم اپنے لیے جتنا ناپسند کرتے ہیں اتنا ہی ناپسند ہو جائے ایمان سے کفر میں لوٹنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس صفت کا ایمان پیدا ہو جائے گا تب جا کے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، تب جا کے ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی۔ جو لوگ بات بات پہ ایک کرسی، اقتدار کی کرسی پانے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہوں، دنیا کے مفاد کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہوں، لوگوں کے سامنے جا کے فخر سے یہ کہتے ہوں کہ ہم ایک مسلم ہیں، سابق مسلم، پہلے مسلمان تھے اب مسلمان نہیں رہے۔ ایک مومن کفر میں لوٹا تو کیوں لوٹا؟ ایمان سے کفر کی جانب گیا تو کیوں گیا؟ اس لیے گیا میرے ایمان والے بھائیوں کہ اس کو ایمان کی حلاوت ہی نہیں ملی تھی، اسے ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہوئی تھی، اسے کیا معلوم کہ ایمان میں مٹھاس کیا ہے؟ ایمان چھوڑ کے وہ کفر میں چلا گیا۔ ایسا ہی ہوتا رہے گا جب تک کہ ایمان کا ذائقہ نہیں ملے گا اور ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اور جب ایمان کی چاشنی نصیب ہو جائے گی تو ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے ہر طرح کا مجاہدہ آسان ہو جائے گا۔ کتنی بڑی مصیبت آئے گی، اقتدار کی کرسی چھن جائے گی نا، غربت آ جائے گی نا، کھانا نصیب نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ مار دیں گے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مرنا تو ہے ہی ایک دن۔ ان معمولی دنیاوی فوائد کے لیے جو شخص ایمان چھوڑ کر کفر میں لوٹ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایمان کی حلاوت نہیں ملی اور اس کو ایمان کا ذائقہ نہیں ملا۔ یہ تین صفات خاص طور پہ اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کو کائنات کے بالمقابل سب سے زیادہ محبوب بنا دیجئے اور جس سے محبت کیجئے صرف اللہ کے واسطے محبت کیجئے اور ایمان سے کفر میں لوٹنے کو اتنا ناپسند کر لیجئے جتنا کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔